بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم بات کریں شیطان کی کمزوری کی اور شیطان کی قوت کی، تو شیطان کی کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ اس کی طاقتیں ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، جبکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں قوت کے ساتھ۔ جس طرح ایک بیماری ہوتی ہے تو وہ انسان کا امیون سسٹم کو جا کے ٹچ کرتی ہے۔ اگر انسان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو تو اس بیماری کے جراثیم اس پر اثر نہیں کرتے۔ شیطان کے بھی کچھ ایسے ہی مرحلے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کچھ چیزیں آ جائیں تو ہم شیطان کو کمزور کر سکتے ہیں، اس کا وار کمزور کر سکتے ہیں، اس کا بس ہم پر نہیں چلے گا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے شیطان کو طاقت ملتی ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا پہلی بات کریں گے انشاءاللہ، پھر آگے ساتھ ساتھ ہی ہم دیکھتے جائیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کو کمزور کرتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں طاقت دیتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں شیطان کی کمزوری کی تو اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو خود ہی تیرے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ میرے بندے استعمال کیا ہے۔ تو ہم کیسے اللہ کے بندے بن سکتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں، جب ہم کسی کی بیوی ہوتے ہیں یا شوہر ہوتے ہیں یا بہن ہوتے ہیں یا ماں ہوتے ہیں تو ہم اس کو میرے کا ٹائٹل کب دیتے ہیں؟ جب ہم اس سے بہت کلوز ہوتے ہیں، جب ہم اس کی ہر خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں، اس کی خبر گیری کرتے ہیں۔ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی پیارا ہو اور آپ اس سے کئی دن بات نہ کریں؟ تو جب اللہ تعالیٰ میرے بندے کہہ رہے ہیں تو یہ ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنا کمیونیکیشن اسٹرانگ رکھتے ہیں۔ کاموں میں، دنیا کی روٹینز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کیوں ہو رہا ہے یا اس طرح سے کس طرح سے کروں؟ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹرانگ کریں، خود ہی شیطان ویک ہو جائے گا۔ یعنی شیطان کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کریں، تو یہی اس کی قوت ہے۔ نمبر 1 تو یہی اس کی قوت ہے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔ آپ کو یاد ہے نا جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تھا آسمان سے، تو اس نے کہا تھا کہ جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم یہ جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم رجوع کا راستہ اپنائیں تو ہم شیطان کو کمزور کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ہمیں تب تک بخشتے رہیں گے جب تک ہم ان سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ تو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے شیطان کا اور اپنا ریلیشن شپ کمزور کرنا ہے، وہ آپ سے دور ہو جائے آپ چاہتے ہیں، تو ہمارا اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم آتے ہیں کہ شیطان کی طاقت کیا ہے، دوسری طاقت کیا ہے۔ پہلی طاقت تو یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں تو اس کی سب سے بڑی طاقت ہے جو وہ طاقت آزماتا رہتا ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی پاورفل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی طاقت یہ ہے کہ ہر دل میں آنے والی بات پر عمل کر لینا، یعنی جو منہ میں آیا، جو دل میں آیا بول دیا، جو دل میں آیا کر لیا، جو نفس نے خیال ڈال دیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو اس کے لیے ہمیں ریسٹرکشن کرنی پڑے گی اپنے اوپر، کیونکہ قیامت والے دن یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن یہ کھڑا ہوگا جہنم کے آگے، اور ظاہر اس کے بات ماننے والے بھی کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر یہ واضح الفاظ میں کہہ دے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں تو صرف گناہ کی دعوت دی تھی، یعنی میں نے تو صرف ایک وسوسہ ڈالا تھا، تو تم نے میری بات قبول کر لی، لہٰذا تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی کسی کھاتے میں نہیں رکھے گا اپنے آپ کو، تو اس نے تو ملامت سے بری ہو جانا ہے کہ میں نے تو بس خیال ہی ڈالا تھا۔ تو ہر آنے والے خیال کے بارے میں تھوڑا سا رک کر سوچنا چاہیے، یعنی پوز بٹن کو دبانا چاہیے، جانوروں جیسا جلد باز پن نہیں کرنا چاہیے۔ تو تھوڑا سا جو ہے وہ رک جانا، جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا، تھوڑا سا ٹائم لے لینا، 5 to 10 سیکنڈز کا ٹائم لے لینا، یہ انسان کو قوت دیتا ہے، جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ سے جو ہم نے سیکھا کہ شیطان کی قوت ہے جلد بازی اور وسوسہ ڈال کے پیچھے ہو جانا، جبکہ شیطان کی کمزوری کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، جلد بازی سے اپنے آپ کو روکیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ آج کام کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم شیطان سے اس جنگ کو جاری رکھیں گے، کیونکہ مومن کی جنگ شیطان سے ہمیشہ جاری رہے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔